قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہمارے یہ دین اسلام ایسا جامع اور مکمل دین ہے کہ ہمارے اس دین اسلام میں، مذہب اسلام میں، شریعت نے ہر ایک کو اس کے جائز حقوق عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو۔ شریعت نے، ہمارے دین اسلام نے ہر ایک کو اس کے جائز حقوق عطا فرمائے ہیں، اور شریعت نے ہر اس راستے کو بند کیا ہے، روکا ہے، جس سے انسان گناہ کے اندر ملوث ہو سکتا ہے یا انسان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ عام طور پر دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑ سکتا ہے، جس میں سے ایک چیز آنکھ کا غلط استعمال ہے اور دوسرا وہ بے پردگی ہے۔ تو شریعت نے دونوں سے متعلق احکامات فرمائے، اور شریعت نے دونوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرے، آنکھ کو نامحرم پر نہ ڈالے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اپنی آنکھ سے کوئی بھی وہ عمل نہ کرے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہوں۔ تو شریعت نے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے تاکہ ایک پاک صاف معاشرہ وجود میں آ سکے اور انسان اپنی خواہشات کو غلط طریقے پر پورا نہ کرے۔ تو شریعت نے آنکھ پر پابندی لگائی کہ انسان آنکھ سے کسی نامحرم کو نہ دیکھے، غلط نیت سے نہ دیکھے، اور کسی بھی ایسی چیز کو نہ دیکھے، ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ پاک ناراض ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا حکم جو شریعت نے دیا ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لیے، وہ ہے خواتین کو پردے کا حکم دیا۔ تو جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ شریعت نے خواتین کو یہ حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں رہو۔ خواتین سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس طرح بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں خواتین بناؤ سنگار اور بن سنور کر میک اپ کر کے بے پردہ باہر نکلتی تھی۔ تو ایک مسلمان عورت کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو۔ اور دوسری چیز کہ زیب و زینت اختیار کر کے بے پردہ باہر نہ نکلو۔ دو احکامات دیے ہیں۔ پہلا حکم کہ خواتین گھروں میں رہیں۔ دیکھیں شریعت نے تقسیم رکھی ہے، کچھ کام وہ ایسے ہیں کہ جو مردوں کے ذمے شریعت نے عائد کیے ہیں، اور کچھ کام وہ ہے جو شریعت نے خواتین کے ذمے عائد کیے ہیں۔ مردوں کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ باہر کے کام ہیں، باہر کے کام ہیں، ملازمت کرنا، تجارت کرنا اور زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، کوئی پیشہ ہنر اپنانا،
باہر کے کام نپٹانا، پیسے کما کر لانا، یاد رکھیں یہ شرعی اخلاقی ہر اعتبار سے مرد کی ذمہ داری ہے، یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، یہ خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور عورت کے ذمے کیا کام ہے کہ گھر کو سنبھالنا، گھر کا خیال رکھنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کو دیکھنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اور خاوند کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کرنا، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو خاص طور پر پھر کچھ عرصے سے، تو باطل کی طرف سے، دین بیزار طبقوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس کا بعض دفعہ مسلمان بھی شکار ہو جاتے ہیں، کہ بھئی خواتین کو آزادی ملنی چاہیے، خواتین کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اور خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں میں بند قید رکھا جا رہا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تو یاد رکھیں سب کے سب کیا ہے، بے حیائی پھیلانے کا ایک منصوبہ ہے، عورتوں کو سر بازار لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں قطعی طور پر کوئی خیر خواہانہ جذبات کار فرما نہیں ہے، قطعی طور پر۔ یاد رکھیں ہمارا خیر خواہ ہمارے رب اللہ پاک سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا معاشرے میں۔ ہمارا دین ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو دین نے کیا کہا، شریعت نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلباب کہتے کس کو ہیں؟ جلباب علماء نے لکھا ہے کہتے اس کو ہیں ایسی چادر جو انسان کے پورے جسم کو چھپا لے۔ آج دیکھیں دو قسم کے فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، ایک آزادی نسواں کا فریب دیا جا رہا ہے امت کو، آزادی نسواں کے نام پر بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب امڈا ہوا ہے۔ آزادی کے نام پر آج عورت کی عزت سے کھیلنے کی کوششیں چل رہی ہے، آج آزادی نسواں کے نام پر عورت کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دیکھ لیں آج معاشرے میں کس قدر ہولناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آزادی نسواں کا فریب دیا جا رہا ہے، یہ ایک میٹھا زہر ہے جو ہمارے اس مسلمانوں کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ آج مسلمان کو اس نام پہ دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، آج مسلمان خواتین کو اس نام پہ سڑکوں چوراہوں پہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ بھئی ان کو ہم آزادی دلوا رہے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بھئی گھروں میں رہو۔ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، نہ کہ بازاروں چوراہوں میں لانے کی۔ دوسرا دیکھیں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ دوسرا کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھئی پردہ جو ہے بھئی شرعی پردہ وہ صرف باقی جسم کا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ شریعت میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ستر، ایک ہے حجاب۔ نماز میں جن اعضاء کو عورت کے لیے چھپانے کا حکم ہے وہ تو ستر ہے کہ نماز میں چہرہ اور ہتھیلیاں چھپانا ضروری نہیں ہے، باقی جسم چھپا ہونا ضروری ہے، یہ ستر ہے۔ لیکن ایک ہے حجاب۔ حجاب کہتے ہیں مکمل پردہ، اور ظاہری بات ہے مکمل پردے میں جسم میں انسان کا چہرہ شامل ہے یا نہیں؟ یہ کیسی حماقت والی باتیں ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں۔ بھائی اصل تو انسان فتنے میں پڑتا ہی چہرہ دیکھ کے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آج جو زور و شور سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کا مقصد قطعی طور پر کوئی شرعی پردہ کروانا نہیں ہے۔ آپ ایسے طبقے کو دیکھ لیں، جائزہ لے لیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو وہ ایسی خواتین جو خدا نخواستہ باقی پردہ بھی نہیں کرتی، گلا بھی کھلا ہوا ہے، سینہ بھی کھلا ہوا ہے، سر بھی کھلا ہوا ہے، ان سے متعلق کبھی انہوں نے کہا ہو کہ بھئی باقی جسم ان کو چھپانا چاہیے، ان کو پردہ کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ بس یہ چہرے کا پردہ، چہرے کا پردہ، اس کا مقصد کوئی خدا نخواستہ کوئی دین دوستی نہیں ہے، کوئی خواتین سے ہمدردی نہیں ہے۔
بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرے کا پردہ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے راستے بند ہو جائے گناہوں کے. وہ اپنے گناہ کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، جو یہ پروپیگنڈا زور و شور سے کرتے ہیں. بھئی انسان کی ظاہری شناخت ہی چہرہ ہے. کہہ رہے بھئی چہرہ کھلا رکھے، چہرے سے ہی تو فتنہ پھیلتا ہے. تو میں نے عرض کیا ایک سطر ہے، ایک حجاب ہے، جو قرآن کریم کی آیت ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. آپ دیکھ لیں کیا لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے. علماء نے لکھا ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنے خطبات میں فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہی اس چادر کو ہے، اتنی بڑی چادر ہو جو پورے جسم کو چھپا لے، جو پورے جسم کو ڈھانک لے، اس کو جلباب کہتے ہیں. اور دوسری جگہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ یہ عام لوگوں کو نہیں دیا جا رہا. یہ مقدس جماعت، صحابہ جیسی مقدس اور پاکیزہ جماعت، صحابیات جیسی مقدس اور پاکیزہ خواتین، ان کے لیے حکم ہے کہ بھئی اگر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بھئی سوال جواب ہو، پردے کے پیچھے سے معاملات ہو. تو جب ایسی مقدس، ایسی پاکیزہ جماعت، ایسی پاکیزہ ہستیوں کو کہ جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پاک بھی ان سے راضی، وہ اللہ پاک سے راضی، ایسی مقدس مطہر پاکیزہ جماعت، ان کے لیے فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے. تو پھر ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ زمانے کے احوال کے بدلنے سے بعض مرتبہ یاد رکھیں حکم بدل جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے خیر القرون کا زمانہ، حضور علیہ السلام کا زمانہ، پھر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، نیک لوگوں کا زمانہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ زمانے میں کیا ہے، خرابی آ رہی ہے، معاشرے میں خرابی آ رہی ہے، تنزلی آ رہی ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں بھی ہم یہ کہیں کہ بھئی چہرہ کھلا ہونا چاہیے، ہتھیلیاں کھلی ہونی چاہیے، پورے پردے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیں کس قدر فتنہ اور فساد پھیلے گا. پردے میں ہونے کے باوجود آج وہ شخص جس کے دل میں خبث چھپا ہوا ہو اور شرارت بدفطرتی چھپی ہوئی ہو، وہ پردے میں ہونے کے باوجود کیا کرتا ہے؟ اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، شرارت کی کوشش کرتا ہے. تو خدا نخواستہ اگر ہم چہرے کے کھلا رکھنے کا حکم دیں یا اس طرح کی باتیں پھیلائے، افشا کریں کہ بھئی چہرے کا پردہ نہیں ہے، کس قدر فتنہ اور فساد پھیلے گا اور معاشرے میں کس قدر بے حیائی پھیلے گی. تو یاد رکھیں آج مغرب ہمیں بھی اس راستے پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں تو خواتین کو، عورت کو سڑک پر لے آیا گیا. شاپنگ مال ہے، دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، دکانیں ہیں، بازار ہے، سرکاری ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، ہر جگہ خواتین، ہر جگہ خواتین. تو اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا کہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بدنظری، بے حیائی، بدکاری یہ عام ہو گئی. اب ظاہری بات ہے یہ جانتا تھا باطل کہ اگر یہ خواتین، یہ عورتیں گھر میں رہی تو ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے اپنے گھناؤنے منصوبوں پر عمل کرنا. تو ان کو پہلے تو گھروں سے باہر لے آؤ، ان کو بازاروں میں، چوراہوں میں، دکانوں پہ باہر لاؤ، پھر ہمارے لیے راستے بنانا آسان. اور ظاہری بات ہے جب باہر آ جائے گی پھر بہلا پھسلا کر پھر اپنا مقصد یہ ہے کہ غلط خواہشوں کو پورا کرنا، یہ ہمارے لیے آسان. تو آج مغربی معاشرہ پاکیزگی سے محروم ہو چکا ہے. شریعت نے ہمیں کتنا صاف ستھرا پاکیزہ نظام دیا کہ بھائی پردہ کرنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنا، نامحرم سے بات نہیں کرنی، نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانا. پھر شریعت نے نفسانی یعنی انسان کی فطری خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا صاف ستھرا طریقہ رکھا. یہی اس کی برکت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کی برکت سے رشتے محفوظ، نسب محفوظ، اولاد محفوظ. لیکن آج وہ معاشرہ، وہ مغربی معاشرہ کہ جو
نکاح کے اس پاک سنت عمل سے محروم ہوا، سنت طریقے سے محروم ہوا، اسی طریقے سے پردے سے اور حیا سے محروم ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہ آج ان میں نسب کی حفاظت ہے، نہ اولاد کا پتہ ہے، اور نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرہ برے طریقے سے بے روی کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پر نوجوان اور مسلمانوں کے ان بچے بچیوں کو اس بے روی کے راستے پر لگایا جائے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، یہ جو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، شاید اس کا صحیح استعمال بہت ہی کم ہوتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بالکلیہ خدا نخواستہ غلط ہے، ہر انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا مفید استعمال بھی ہے، اس کا اچھا استعمال بھی ہے، اور اس کا ضروری استعمال بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے بچے آج اس کو غلط بھی استعمال کر رہے ہیں۔ پھر خاص طور پر جہاں خدا نخواستہ اولاد کی نگرانی نہ ہو اور ان پر کوئی پابندی نہ ہو، روک ٹوک نہ ہو، تو اس کا بہت زیادہ اس میں امکان بڑھ جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اولاد گناہوں میں ملوث نہ ہو جائے، غلط راستوں میں ملوث نہ ہو جائے۔ آج دیکھ لیں ہمارے بچوں کو، بچیوں کو کس راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ آج کیا واقعات، حادثات ہم میں رونما ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں کیا راستہ اپنا رہے ہیں، ماں باپ کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس میں ان چیزوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ایک بے پردگی، پردے کا اہتمام نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور یاد رکھیں شرعی پردہ مراد ہے، شرعی پردہ، صرف پردہ نہیں، شرعی پردہ۔ شرعی پردہ آپ جانتی ہیں کہ شریعت نے ایک حدود مقرر کیے ہیں، رشتے مقرر کیے ہیں کہ دیکھیں اگر 3 قسم کے رشتے ہوتے ہیں کہ جن سے پردہ نہیں ہے، نسبی رشتہ ہے، رضاعی رشتہ ہے، یا سسرالی رشتہ ہے۔ نسبی رشتہ تو وہی ہے، بہن بھائی ہیں آپس میں، ماں باپ اولاد ہیں آپس میں، چچا بھتیجے بھتیجیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، بہن بھائی ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، ان میں آپس میں نسبی رشتے ہوتے ہیں، اس میں پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، یعنی چہرے کا پردہ، ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے۔ دوسری قسم کے رشتے ہوتے ہیں رضاعت کے رشتے۔ اگر کسی نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا یا بچی کو، تو ان میں رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ اس کے رضاعی ماں باپ، یہ بچے اس کے رضاعی اولاد، اور ان کے بچے اس کے رضاعی بہن بھائی، اسی طریقے سے رضاعی پھپھی، رضاعی خالہ، رضاعی ماموں، رضاعی چچا۔ رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہے، حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اور ان سے پردہ نہیں ہے، جس طرح نسبی رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے۔ تیسری قسم کا یہ ہے کہ سسرالی رشتے سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ سحر اس کو کہتے ہیں، سواد کے ساتھ، کہ مثال کے طور پر کہیں رشتہ ہو گیا، اب لڑکی کی جو ساس ہے، اس کی بیوی کی والدہ، یہ اس کے لیے محرم بن گئی، لڑکی کے لیے لڑکے کا باپ یہ محرم بن گیا، یہ کہلاتا ہے سسرالی رشتہ۔ سسر کے لیے بہو، ساس کے لیے داماد، یہ مراد ہے۔ لیکن یاد رکھیں خدا نخواستہ اس میں باقی مراد نہیں ہے، سالے وغیرہ ہو گئے، دیور وغیرہ ہو گئے، یہ رشتے یہ نامحرم ہے۔ اور دیور کا تو معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحم و الموت، پوچھا گیا کہ دیور سے پردہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحم و الموت، دیور تو موت ہے۔ کیوں؟ اس سے تو خاص متنبع فرمایا، کیوں؟ ایک عام آدمی بھی خدا نخواستہ اجنبی ہے تو وہ بھی ناجائز حرام ہے بے پردگی، لیکن الحم والموت کیوں فرمایا اس کو؟ موت، کیونکہ یہ ایک گھر میں رہنا ہے اور قریبی ہے، ایک ہی گھر میں رہائش ہے، آمنا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو موت کہا۔ تو دیکھیں شریعت نے بڑے حقوق مقرر کیے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج مغربی معاشرہ ہمیں ان مقدس رشتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا چاہتا ہے،
اس لیے آپ آج کل دیکھ لیں کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے اپنے ملک میں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لے. آج رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. آج رشتوں کا تقدس برقرار نہیں رہا. آنکھوں سے حیا نکل گئی ہے. لیکن یہ حیا آج ہم سے کیوں رخصت ہو رہی ہے؟ آج ہمیں اس حیا کی صفت سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج باطل چاہتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے حیا کی صفت نکال دو، پھر باقی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ حیا ایسی صفت ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا فوت ہو جائے پھر جو تم چاہو کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ حیا کی صفت جب انسان سے نکل جائے تو پھر انسان اور جانور میں فرق نہیں رہتا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حیا کو الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا. دین کے تو اور بھی شعبے ہیں، ایمانیات کے اور بھی شعبے ہیں، حیا کو خاص طور پر کیوں شعبہ قرار دیا گیا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حیا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان فطری طور پر حیادار ہو، انسان فطری طور پر باحیا. یعنی اگر کسی نے سکھایا نہیں ہے یا اس نے دین نہیں پڑھا، اس کے باوجود اس کی فطرت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ انسان حیادار ہو. اسی لیے دیکھیں نا، اب جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں، جانوروں میں کوئی لباس کی قید نہیں ہے، سطر کی قید نہیں ہے، پردے کی قید نہیں ہے، کہ وہ جانور ہے، وہ مکلف نہیں ہے. لیکن انسان بحیثیت انسان کے یہ اشرف المخلوقات ہے، اس میں فطری طور پر حیا ہونی چاہیے. اور پھر خاص طور پر ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. اس کے باوجود خدا نخواستہ اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں جو شریعت کے خلاف ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو یہ کتنے ہمارے لیے یعنی ایک شرمندگی کی بات ہونی چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ آج مغرب میں عورت کو دھوکے میں رکھا گیا، اور آج ہماری عورتوں کو بھی اس دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، کبھی این جی اوز کے نام سے، کبھی خواتین کو حقوق دلانے کے نام سے، کبھی آزادی و نسواں کے نام سے، اور کبھی خواتین کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ بھئی کہو میرے جسم میری مرضی. العیاذ باللہ. جسم کا تو انسان کوئی بھی مالک نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرا جسم میری مرضی. یاد رکھیں کہ جو اس طرح کا جملہ کہتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اللہ پاک سے، سچی توبہ، کہ وہ توبہ استغفار کرے. اس طرح کا جملہ یہ خطرناک ہے، اس جملے سے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. بھئی جسم کا مالک اللہ پاک ہے، مرضی اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک نے کچھ حدود ہمیں دیے ہیں، قیود دیے ہیں. تو میرا جسم میری مرضی کا کیا مالک مطلب ہے؟ میں چاہے جانور بن جاؤں، میں جانوروں والی زندگی گزاروں، جہاں چاہوں اپنی خواہش پوری کروں، جس طرح چاہوں پوری کروں، جس سے چاہوں پوری کروں، چاہے میں لباس پہنوں یا نہ پہنوں. یہ تو ایک جانور سے بھی شاید انسان گیا گزرا ہو جائے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسان اس کا مصداق بن جائے کہ انسان جانوروں کے مرتبے سے، بہیمیت کے مرتبے سے بھی گر جائے. تو اس طرح کے جملے کرنا، اس طرح کی تحریکیں چلانا، اس طرح خواتین کا بے حجابانہ سڑکوں پر آنا، اس طرح کے جملے کہنا، یاد رکھیں یہ دین کے ساتھ ایک بدترین اور بھیانک مذاق ہے، جس پر اللہ پاک کی سخت ترین پکڑ آ سکتی ہے، اور جس کی ایک بڑی مثال آج کل ہمارے حالات ہیں. کرونا کے جو حالات، یہ سب حالات چل رہے ہیں، اس میں اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ آج ہماری خواتین اتنی جری ہو گئی، نڈر ہو گئی کہ سڑک پر بے حجابانہ نکل کر اس طرح کے پلے کارڈ پکڑنا، بینر پکڑنا، اور اس طرح کے ناشائستہ، نازیبا کلمات، بے حیا کلمات ان پر لکھنا، اس طرح کی باتیں کرنا، کتنا نامناسب عمل ہے. اللہ پاک نے یاد رکھے مرد اور عورت کے جو تخلیق ہے اس میں ہی اللہ پاک نے فرق رکھا، مزاج میں فرق رکھا، جسم میں فرق رکھا، اور طبیعت میں فرق رکھا. ہر چیز میں اللہ پاک نے فرق رکھا. ہم کون ہو سکتے ہیں اس فرق کو ختم کرنے والے؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. یہ قرآن کا حکم ہے. اور
اللہ پاک فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ قرآن کا حکم ہے. آج ہم زیادہ ہمدرد بن گئے اللہ پاک سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، شریعت سے. آج ہم کیا زیادہ ہمدرد ہیں خواتین کے کہ ہم اس طرح کے جملے کہتے ہیں؟ یہ صرف نفس پرستی ہے، یہ صرف شہوت پرستی ہے، یہ صرف خواہش پرستی ہے. ہم اس کو دین کا لبادہ اڑوانا چاہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں ہم یہ بے حیائیاں آج پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس طرح یاد رکھیں کہ اپنی ان بہنوں کو، اپنی ان بچیوں کو، ماؤں کو باہر لانا یا ان کو بے پردگی کی ترغیب دینا، اس طرح کی ذہن سازی کرنا، یہ باطل ہی کا طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں کہ بھئی دین نے، شریعت نے جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دی. جتنے حقوق خواتین کو مذہب اسلام نے دیے ہیں، کسی بھی مذہب دین میں اتنے حقوق حاصل نہیں ہے. آپ جائزہ لے لیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جتنے حقوق آج شریعت نے دیے ہیں. لیکن اگر کوئی حقوق کا مطلب لیتا ہے بے پردگی، بے حجابی، بے حیائی، یہ حقوق نہیں ہے، یہ حقوق نہیں ہے. اگر کوئی یہ حقوق کا نام لے کر خواتین کو بے حجاب کرنا چاہتا ہے، بے پردہ کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھے ایسا شخص یا ایسا فرد یا ایسا ذہن، اس کے مقاصد گھناؤنے اور خواہش پرستی پر مبنی تو ہو سکتے ہیں، کبھی بھی دینی نہیں ہو سکتے. ظاہری بات ہے، کسی خدا نخواستہ خواتین کو معاشرے میں لانا، بے حجاب کرنا، اور اس کے نتیجے میں کس قدر واقعات ہو رہے ہیں، بدکاری کے واقعات، ریپ کے واقعات، عزتیں خراب کی جا رہی ہے. اس کا تو یہی مقصد ہے. شریعت نے تو خواتین کو تحفظ دیا، ان کے جائز حقوق دلائے. پوری سورہ نساء آپ دیکھ لیں، سورہ نور آپ دیکھ لیں، خواتین کے احکامات، ان کے حقوق. قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوئی، سورتیں نازل ہوئی، پوری سورتیں. آپ تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، شریعت نے خواتین کو کس قدر حقوق دیے ہیں آپ دیکھیں. آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ دین کی کتابیں تو پڑھیں، آپ مطالعہ کریں. اور ہمارے اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسی خواتین گزری جو بہت بڑی قرآن کریم کی مفسرہ، حدیث محدثہ، اور اس امت کی فقیہائیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی مفسرہ، محدثہ، بڑے بڑے صحابہ ان سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے اور حدیث پوچھنے، حدیث کی سند لینے، مسائل پوچھنے آتے ہیں. امہات المؤمنین سب کی سب عالمات اور علم کا سمندر، تقوی کا پہاڑ تھی. اور اس امت میں ایسی ایسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے جو ایسے کارنامے انجام دیے کہ شاید آج ہم مرد بھی اس کا تصور نہ کر سکے. تو یہ کیوں؟ یہ دین کی برکت سے، یہ سب دین کی برکت. تو یہ دین کی برکت ہے. لیکن آج باطل چاہتا ہے کہ ان خواتین میں، اس معاشرے میں، ہمارے ان بچوں میں بے حیائی کو عام کیا جائے. اور ظاہری باتیں یاد رکھیں کہ اس کا اثر پھر آنے والی نسلوں پر بھی پڑے گا. بچے کے لیے تو پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے. خدا نخواستہ اگر وہی اس کو نہ ملے، آج معاشرے کی بات، آج بیرون معاشرے کی، مغربی معاشرے کی کیا حقیقت ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو جا کے اولڈ ہومز میں داخل کر دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ مرد بھی باہر کام کر رہا ہے، اس معاشرے میں تو سب کام کرتے ہیں، خواتین بھی جا کے کام کرتی ہے. جس طرح صبح مرد نکلتا ہے، خاتون بھی، بیوی بھی باہر نکلتی ہے. اب اگر بچہ ہے تو اس کو جا کے ڈے کیئر سینٹر، یا ظاہری بات ہے چائلڈ کیئر سینٹر ہے، اس طرح کے سینٹر بنے ہوئے، وہ پیسے لیتے ہیں ماہانہ سالانہ فیسیں بڑی بڑی، اور وہ ان کے بچوں کو دن بھر سنبھالتے ہیں. رات کو آتے ہوئے اپنے بچے کو گھر لے آتے ہیں. تو بچہ نہ دن میں باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، نہ ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہے. اس کی کیا تربیت ہوگی؟ اس ادارے میں جو خواتین ملازم ہوتی ہے وہ اس کی کیا تربیت کرے گی؟ یہ تربیت تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا. صبح باپ اپنے کام پہ نکلا، ماں اپنے کام پہ نکلی، بچے کو جا کے ادارے میں جمع کرایا. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو جا کے اولڈ ہومز میں جمع کرایا. ایسے واقعات ہیں، باقاعدہ واقعہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے لکھا کہ وہاں ایسا ہوا بیرون ملک میں ایک ادارے میں کہ ایک شخص نے
اپنے باپ کو جو ہے اولڈ ہوم میں جو ہے داخل کروایا. کچھ عرصے بعد اس کو فون آیا اولڈ ہوم سے, اور اس طرح وہاں پہ تو ملنا ملانا کیا ہے بھائی, کرسمس ہے اس پہ سال میں ایک دفعہ چلے گئے, مسلمان ہے تو عید پہ چلے گئے, سال میں ایک دفعہ کوئی گفٹ لے گئے اپنے باپ کو یا اپنی بوڑھی ماں کو, جا کے وہ گفٹ دے دیا, واپس آ گئے. تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. ادارے والوں نے اس کو فون کیا کہ بھئی تمہارے والد یہاں اولڈ ہوم میں تھے ہمارے پاس, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تجہیز تکفین کرنی ہے تو آپ آ جائیں. وہ بیٹے نے جواب دیا کہ میں کاروباری میٹنگ ہے ضروری, میرے لیے تو آنا مشکل ہے, بڑا افسوس ہوا مجھے, البتہ آپ سب تجہیز تکفین آپ لوگ کر لیں اور جو بل بنے وہ بل مجھے بھیج دیں, میں وہ ادا کر دوں گا. یہاں تک شریعت نے ماں باپ کے کتنے حقوق رکھے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبالوالدين احسانا. شریعت نے کتنے حقوق رکھے. تو یہ اپنے اس دین کی, شریعت کی, اس کی قدر کر لیں, مذہب اسلام کی, اپنے ان علماء کی جو آپ کی آج صحیح رہنمائی کر رہے ہیں, جو اس باطل کے راستے میں آج رکاوٹ ہے, کانٹا بن کر کھٹک رہے ہیں, ان کی بے حیائی کے, شہوت پرستی, نفس پرستی کے راستے میں یاد رکھیں یہی علماء رکاوٹ ہے اور کوئی نہیں. اور ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جب تک یہ علماء اس معاشرے میں موجود ہے اور علماء کا اس معاشرے میں کردار ہے, ہمارے لیے اپنے راستے بنانا, بے حیائی کو عام کرنا مشکل ہے. تو اس کی قدر کر لیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں, پھر اس کے بعد دعا ہوگی. ایک اعلان یہ ہے کہ جیسے ہر اتوار کو تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے, تو انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب متصلاً بھی تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی. خواتین کے لیے حسب سابق حسب معمول بنات میں ہی پروجیکٹر کے ذریعے سے انتظام ہوگا. اسی طریقے سے آپ کا جو اس میں طالبات معلمات بھی ہے, جو سالانہ امتحان ہے, تو وہ انشاءاللہ بروز پیر کے دن 8 مارچ بروز پیر آپ کا سالانہ امتحان صبح کے اوقات میں اور دوپہر کے اوقات میں ترتیب کے مطابق ہوگا. لسٹیں مکمل تیار ہو گئی ہیں جو پیر کو صبح انشاءاللہ بھجوا دی جائے گی, تو اس کے لیے بھی تیاری کریں اور بروقت تمام طالبات اس میں شرکت کا اہتمام کریں. تیسرا اہم اعلان, تیسرا اہم اعلان, چھٹیوں میں جیسے گزشتہ سالوں میں بھی دورہ تفسیر کا اہتمام ہوا دوسرے دوروں کا, تو انشاءاللہ اس سال بھی حسب معمول ہمارے ہاں ادارے جامعہ عربیہ عباسیہ میں طلبہ کے لیے 5 دوروں کا اہتمام ہے, جس میں دورہ تفسیر قرآن, دورہ لغت عربی, دورہ صرف و نحو, اور اسکول کے بچوں کے لیے دورہ تجوید, خوشخطی, املا, انگلش اردو املا, ریاضی, اور 5واں دورہ اس سال انشاءاللہ شروع ہوگا, دورہ انگلش لینگویج کورس اور کمپیوٹر کورس. یہ تو طلبہ کے لیے ہے. طالبات کے لیے اس سال جیسے پہلے بھی تھا صرف دورہ تفسیر, اس سال بھی انشاءاللہ دورہ تفسیر کا اہتمام ہوگا, اور طالبات بھی اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں. باہر سے بھی اگر کوئی طالبات خواتین اس میں شریک ہونا چاہیں بالکل اجازت ہوگی, اور باقاعدہ داخلے ہوں گے انشاءاللہ, فارم فل ہوگا. تو یہ اعلان کا مقصد یہ ہے کہ جو طالبات خواتین چاہے یہاں زیر تعلیم ہے یا زیر تعلیم نہیں ہے لیکن دورہ تفسیر چھٹیوں میں پڑھنا چاہتی ہیں, رمضان سے پہلے ختم ہوگا 15 روزہ دورہ تفسیر, 27 مارچ سے لے کے 11 اپریل تک, یعنی تقریباً 28 شعبان کو ختم ہو جائے گا. 15 روزہ, صرف 15 روزہ ہے, صبح 8 سے 12 تک. ابتدائی 15 پارے پڑھائے جائیں گے. تو جو خواہش مند ہے وہ اپنی معلمات کے پاس یا نگران معلمہ کے پاس اپنے نام جمع کرا دیں تاکہ پھر ان کی لسٹ بنائی جا سکے. اسی طرح جو وہ طالبات جن کو حفظ کا وفاق کا امتحان دینا ہے, تو حفظ کے وفاق کا امتحان انشاءاللہ ان کا 11 مارچ بروز جمعرات ہوگا. حفظ کی جو وفاق کی طالبات ہیں, یعنی وہ طالبات جو حفظ کا امتحان دیں گی لیکن وفاق کے تحت, تو انشاءاللہ ان کا حفظ کا جو وفاقی امتحان ہوگا وہ 11 مارچ بروز جمعرات کو ہوگا.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.